جزاک اللہ میرے لیے کار خیر اور سعادت کی بات ہے یہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں یہیں سے ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رازداری سے سارا سلسلہ شروع کیا، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آپ کے ساتھ مدینے تشریف لائے تھے، تو کچھ کے بیوی بچے وہیں موجود تھے جو کفار نے چھین لیے تھے، وہاں موجود تھے، اور کچھ کی رشتہ داریاں تھیں ان لوگوں کے ساتھ، چونکہ صحابہ بعد میں مسلمان ہوتے گئے لیکن رشتہ داریاں تو موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ غزوہ بدر میں بھی شریک تھے، حدیبیہ میں بھی شریک تھے، اور غزوہ بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عام اعلان تھا کہ ہم نے ان کی عام معافی کا اعلان کر دیا، اللہ نے بخش دیا ان کو، ان کے تمام قصور معاف کر دیے۔ حاتب بن ابی بلتہ کے بچے وہاں تھے اور ان کے وہاں رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی محبت میں یہ سوچا کہ اللہ کے رسول چونکہ خفیہ حملہ کر رہے ہیں مکہ پر، اور وہاں ابو سفیان وغیرہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ حاتب بن ابی بلتہ کے بچے ہیں اور یہ مسلمان کے بچے ہیں، وہ یہ بدلہ میرے بچوں سے لیں گے، میرے بچوں کو قتل کر دیں گے۔ تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ میں ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز کروں کہ ان کا یہ ماننا ہو کہ میں ان کا محسن ہوں، اچھا، میرا احسان ان پر ہو جائے۔ وہ احسان کرنے کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا جو کہ اللہ کو بھی پسند نہیں آیا اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک خط لکھا، اور وہ خط ابو سفیان کے نام تھا، اور اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خفیہ حملے کو، اس راز کو واضح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے، اب ظاہر بات ہے آپ اللہ کے سچے رسول تھے۔ جبریل امین نے آپ کو خبر دی، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کے ساتھ 3 انصاری صحابی جن میں حضرت زبیر بھی شامل تھے، ان کو ساتھ ملا کے حضرت علی کو ان کا سربراہ بنایا، سوار کیا اور کہا کہ تم جاؤ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر مکے کے راستے میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے روضہ خاخ۔ اس جگہ پر تم جب پہنچو گے، ایک عورت تمہیں اونٹنی پر وہاں سوار ملے گی، اور تم بھی وہاں پہنچو گے، وہ بھی وہاں پہنچے گی، بوڑھی عورت ہوگی، اونٹنی پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ اور یہ چاروں حضرت علی کی قیادت میں دوڑ پڑے۔ جب روضہ خاک پہ پہنچے تو بوڑھی عورت اونٹنی پر سوار وہاں ملی، یہ بھی پہنچے وہ بھی پہنچے۔ اس کی خوب تلاشی لی، پہلے تو شرافت سے کہا کہ بھی خط ہمارے حوالے کرو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط اطلاع بھی نہیں ہے۔ باقی جو 3 انصاری صحابی تھے وہ بھی کہنے لگے علی المرتضیٰ سے کہ علی، ہو سکتا ہے اس بیچاری کے پاس خط نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا عجیب بات کرتے ہو تم، اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی کہ اس کے پاس خط ہے، اور آپ نے خبر دی کہ تم جب خاک کے مقام پر پہنچے گے یہ عورت وہیں پہنچے گی، وہ بوڑھی ہوگی، وہ اونٹنی پر سوار ہوگی، اور باقی جب ساری باتیں صحیح ہیں تو جس کے لیے اصل بھیجا ہے خط لینے کے لیے وہ کیسے غلط ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر اس عورت سے کہا اگر تو شرافت سے خط ہمارے حوالے نہیں کرے گی تو ہم تجھے جان سے ماریں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے ہم تجھے برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ وہ عورت خوف زدہ ہوئی، اور اس نے اپنے عرب مینڈیاں گونتے تھے سر کی، بہت باریک پورا سر ایسے پیک ہو جاتا تھا، تو باریک مینڈیوں کے اندر اس نے خط کا تعویذ بنا کے گویا وہ مینڈیوں کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں نے کہاں کس سائڈ پہ رکھا ہے، تو اس نے وہ حصہ کھولا اور کھول کے وہ خط نکال دیا۔ اب یہ ان تینوں کی، چاروں کی دیانتداری دیکھیے کہ راستے میں کسی نے خط کو کھول کے پڑھا نہیں ہے کہ ہمیں آرڈر ہے کہ اس کے پاس خط ہے وہ لے کر آؤ۔ جیسے مدینے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا، آپ نے فرمایا حاتب بن ابی بلتہ کو بلاؤ۔ حاتب بلائے گئے اور وہ بھی سمجھ گئے۔ آپ نے خط کھولا، کہا حاتب یہ تمہارا خط ہے؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بولے،
शर्म से उन्होंने सर झुका लिया, गोया ये तस्लीम थी कि ये ख़त तो मैंने लिखा है। हज़रत उमर ने फ़ौरन, और ऐसे मौके पर हज़रत उमर की तलवार अक्सर बेनियाम हो जाती थी, फ़ौरन तलवार निकाली और कहा कि अल्लाह के रसूल, इस मुनाफिक को तो मेरी तलवार के हवाले करो, अब इससे तो अब मेरी तलवार निपटेगी। आपने फरमाया उमर, ये मुनाफिक नहीं है, ये बदरी है, और अल्लाह ने अहले बदर को माफ़ कर दिया है। इतने में हातिब इब्न बल्ता ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे मामले में जल्दी ना करें, मेरी कुछ गुजारिशात सुन लें। उन्होंने फिर वो सारी बात बताई कि मेरे बच्चे वहाँ हैं और आप हमला करने वाले थे, अबू सुफियान उनको मुसलमान समझ के मार देता। मैंने थोड़ी सी अपनी हमदर्दी उनके दिल में पैदा करने की कोशिश की, अगरचे तरीका मेरा गलत था, लेकिन मैंने जो कुछ किया बीवी बच्चों की मोहब्बत में किया। अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, सूरह मुम्तहना की इब्तदाई आयात अल्लाह ने उतारी, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दा, कि तुम जो तुम्हारे भी दुश्मन हैं, अल्लाह के भी दुश्मन हैं, रसूल के भी दुश्मन हैं, तुम उनके साथ दोस्ती का हाथ मत बढ़ाओ, उनके साथ दोस्ती। ये लोग तुम्हें भी निकाल चुके हैं मक्के से और रसूल को भी निकाल चुके हैं मक्के से, ये तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? हज़रत उमर ने फिर वही जुमला कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, ये मुनाफिक नहीं है, ये इसने बिल्कुल जो कुछ कहा है सच कहा है, और आपने फिर किसी भी सहाबी को उनके खिलाफ बाइकाट करने या मुआनिदाना रवैया रखने की आपने इजाज़त नहीं दी। मकसद कहने का ये था कि सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज की हिफाजत करने वाले थे। अगर किसी से भूल चूक हुई भी है तो बाकी सहाबा उसके लिए फिर सिपा सलार बनकर सामने खड़े।